السلام علیکم ناظرین، آج بلڈ پریشر کے ریلیٹڈ یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو 2 سوالوں کا جواب عرض کروں گا۔ پہلا سوال جس کا جواب میں دوں گا وہ یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں۔ ایک بندے کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ڈائٹ ایسی ہے جو بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے تاکہ وہ ڈائٹ میں مناسب لوں۔ اور دوسرا سوال جس کا میں جواب دوں گا وہ یہ ہے کہ سوڈیم جس کو ہم جو اس میں ہوتا ہے، نمک میں ہوتا ہے، اس کا کیا کردار ہے، اس سے ہمارا بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے۔ ناظرین، جب بندے کو لاجے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے تو پھر بندہ احتیاط بھی کرتا ہے۔ ویسے بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کوئی ایفیکٹ ہے نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ تو ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا میرے چینل کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اپنی صحت کی حفاظت کر سکیں۔ ناظرین، پہلا سوال جو ہے کہ بلڈ پریشر کن کن چیزوں سے بڑھتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے ہمارا لائف سٹائل۔ لائف سٹائل کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہی بیٹھ جاتے ہیں، ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں، چائے پی، کھانا کھایا، دوپہر کا کھانا کھایا، شام کا کھانا کھایا، کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک دن کی بات نہیں ہے، 10 سال 15 سال 20 سال میں کیا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہمارا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی وزن بڑھتا رہتا ہے تو اس سے ہمارا جو بلڈ ریشو ہے بلڈ پریشر کی وہ بھی نارمل سے زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تو لائف سٹائل کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ لائف سٹائل ہمارا ایسا ہو کہ ہم سارا دن پڑے نہ رہیں، تھوڑا بہت ہل جل ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ایج کی وجہ سے بھی جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں بڑھتا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ ہماری جو آرٹریز ہیں ان میں ہوتی ہے الاسٹیسٹی، لچک ہوتی ہیں، اور جو بڑھاپا آتا جاتا ہے، ایج بڑھتی جاتی ہے، وہ لچک کم ہو جاتی ہے۔ جب لچک کم ہوتی ہے تو بلڈ پریشر جو ہے وہ آرٹریز میں بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے وزن۔ جتنا کسی کا وزن زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اس کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ جتنا وزن زیادہ ہے، ایک بندے کو اتنا زیادہ پیٹ نکلا ہوا ہے، اتنا جناب 100 کلو اس کا وزن ہے، تو جسم کے ہر حصے تک خون پہنچانا ہے۔ اب دل نے خون کی پمپنگ اسی اعتبار سے بہت زیادہ کرنی ہے، دل نے صحیح زور لگانا ہے، تو جو ہی وہ زور لگاتا ہے ہر ایک ٹشو تک خون کو پہنچانے کے لیے، تو جتنا زیادہ فورس لگائے گا اتنا ہمارا بلڈ پریشر بڑھے گا۔ آپ دیکھیں ایک بندے کا اگر 45 کلو وزن ہے یا 60 کلو وزن ہے، دوسرا بندہ 100 کلو کا بیٹھا ہے، دل تو وہی ہے نا، اس نے تو کرنا ہے نا پمپ۔ اب جب وزن زیادہ ہوگا تو دل پمپ کرے گا اور بالآخر اس سے دل کی جو پاور ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک گھنٹے کے لیے تو اس نے نہیں کرنا۔ 2 بندے ہیں، موازنہ کریں، ایک کا 65 کلو وزن ہے، دوسرے کا 100 کلو وزن ہے۔ اب جو 100 کلو والا ہے وہ اس کا دل دن رات لگا ہوا ہے 100 کلو میں بڑھانے کے لیے، خون پہنچانے کے لیے۔ دوسرا ہے 65 والا دل،
وہ دل آرام سے جناب خون جسم کے ہر حصے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ویٹ اگر بڑھے گا تو بلڈ پریشر بڑھے گا، یہ تیسری چیز ہے۔ 3 چیزیں ہم بتا چکے ہیں۔ پہلی چیز ہم بتا چکے ہیں کہ انہیلدی لائف سٹائل صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری چیز بتا چکے ہیں ایج، کہ ایج کے اعتبار سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ تیسری چیز ہم بتا چکے ہیں ویٹ بڑھے گا تو بلڈ پریشر بڑھے گا۔ چوتھی چیز ہے سٹریس سے کیوں بڑھتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سٹریس سے اس لیے بڑھتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ میرے سامنے ایک سانپ ہے، آٹومیٹک آپ کا دل جو ہے نا وہ زیادہ تیز سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے سامنے ایک شیر ہے، یا آپ کو خطرہ محسوس کریں تو آپ کا دل جو ہے اس خطرے کو نمٹانے کے لیے آپ کے اندر ایک ہارمونز پیدا ہوتا ہے جو دل کو کہتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھاؤ۔ سیم اسی طریقے جب کوئی بندہ سٹریس میں ہوتا ہے تو اس سے باڈی کے اندر ایک ایسا ہارمونز پیدا ہو جاتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کو ٹمپریری طور پہ بڑھاتا ہے، تاکہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے فوری طور پہ بلڈ پریشر زیادہ ہو تاکہ اس کو نمٹا جا سکے۔ جو سٹریس بندہ لیتا ہے تو سٹریس سے یہی ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر پھر بڑھا رہتا ہے۔ اچھا، پانچویں چیز ہے کڈنی ڈیزیز۔ جو کڈنی ہے یہ انسانی جسم کے اندر خون کے والیوم کو اور اس کے اندر موجود منرلز کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا کڈنی خراب ہے تو اس سے بھی بلڈ پریشر اس کا بڑھتا ہے یا کام ہوتا ہے۔ چھٹی چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ہارمونل فیکٹر، کہ اگر بندے کے ہارمون صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، ہارمون ریگولیٹ نہیں ہے، تو اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہارمون بندے کے کیوں خراب ہوں گے؟ بھائی ہارمون بندے کے نہیں خراب ہوں گے۔ اگر ایک بندہ رات کو 2 بجے سو رہا ہے اور صبح اگر وہ 12 بجے اٹھ رہا ہے تو اس کے ہارمون خراب نہیں ہوں گے۔ اگر ایک بندہ ہیلدی لائف سٹائل اپنا ہی نہیں رہا، اس کے ہارمون خراب نہیں ہوں گے۔ پراپر ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ جاگیں، اپنے جسم پر تیل کی مالش کریں، کچھ نہ کچھ نارمل غذا، سادی غذا کھائیں، تو اس سے ہارمون بندے کے ٹھیک رہتے ہیں۔ اور ہارمون جب ٹھیک رہتے ہیں تو ہارمون پراپر جگہ پہ پراپر ہارمون پیدا ہوتا ہے، تو اس سے بندے کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ اچھا، 8ویں چیز جو بتا رہا ہوں وہ ہے میڈیکیشن۔ اب ایک بندہ جوڑوں کے دردوں کی دوائی کھا رہا ہے، آپ نے اکثر سمجھا ہوگا جو بندے جوڑوں کی دوائی کھاتے رہتے ہیں ان کے جسم میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر ان کا بڑھ جاتا ہے۔ یا خاص طور پر جو خواتین ہیں جو دوائی کھاتی رہتی ہیں، یہ بچوں کے ریلیٹڈ ہارمونل دوائی جو کھاتی ہیں، اس سے بھی ان کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، 8 چیزیں میں نے آج ذکر کی ہیں۔ میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں، اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں اور خیال کریں ان چیزوں کا۔ پہلی چیز جو تھی وہ انہیلدی لائف سٹائل تھا۔ لائف سٹائل بندے کا اگر ایسا ہو کہ واک چاک نہیں کیے جا رہا، ہر چیز منڈی جا رہا ہے اور خاص طور پہ نمک والی چیزیں زیادہ کھائی جا رہا ہے، تو اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ دوسری چیز ایج تھی۔ ایج کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ہم ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز ویٹ تھی، کہ ویٹ کو بندے کو مینٹین کرنا چاہیے۔ اگر ویٹ زیادہ ہوگا بلڈ پریشر بڑھے گا آپ کا۔ سٹریس کو مینٹین کرنا چاہیے، سٹریس بندے کو نہیں لینی چاہیے، اور اس کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں بندے کو دیکھنی چاہیے۔ سٹریس اگر لوگے تو بلڈ پریشر بڑھے گا، اور بلڈ بڑھے گا تو بندے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، نیند نہیں آئے گی رات کو۔ اور 5ویں چیز ہے کہ کڈنی اگر خراب ہو تو کڈنی کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ میں علیحدہ سے ایک سیریز آف ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا۔ ابھی یہی ہے کہ کڈنی اگر خراب ہو تو پھر بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 6ٹھی چیز اس میں ہے کہ ہارمونل فیکٹر، ہارمون بندے کے ٹھیک ہوں۔ ہارمون کیسے ٹھیک ہوں؟ جب آپ ٹائم پہ سوئیں گے، ٹائم پہ جاگیں گے، نماز پڑھیں گے، اور آپ اپنے آپ کو انسانوں کی طرح رکھیں گے تو آپ کے ہارمون ٹھیک رہیں گے۔ اور 8ویں چیز ہے کہ میڈیکیشن اگر آپ کوئی اب یوز کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میں اس ویڈیو میں
جو دوسرا سوال ہے جس کا میں جواب دوں گا، دوسرا سوال یہ ہے کہ سوڈیم سے یا نمک سے ہمارا بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ نمک کا کیا مسئلہ ہے؟ نمک جا کے کیا کرتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دل کھول کے سن لیں، کان کھول کے سن لیں، کہ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سوڈیم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک انزائم پیدا کرتا ہے جس کو کہتے ہیں رینن، اور وہ انزائم کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری جو خون کی نالیاں ہیں ان کو سکیڑتا ہے، اور ایک دوسرا ہارمون بھی اسی سوڈیم سے پیدا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بلڈ کے اندر خون کی زیادہ، پانی کی زیادہ مقدار کو روک لیتا ہے۔ دو چیزیں سمجھیں، میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے سوڈیم کھایا، اس نے انزائم پیدا کیا، اب انزائم کیا کرے گا؟ انزائم دو قسم کے انزائم ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کی بلڈ کی جو خون کی نالیاں ہیں ان کو سکیڑے گا۔ تو آپ سمجھدار بندے ہیں، کسی پائپ کو دیکھ لیں، اگر موٹا پائپ ہو اس کے اندر پانی آرام سے گزرتا ہے، اگر پائپ بریک ہو جائے تو پانی سپیڈ سے پریشر بڑھ جاتا ہے، تو خون کا پریشر، بلڈ پریشر آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پانی کو روکتا ہے، پیشاب کام آتا ہے ایسے۔ گردے جو ہمارے خون میں سے پانی کو نکال رہے ہوتے ہیں، تو جو ہی ہم سوڈیم لے لیتے ہیں تو ایک ایسے انزائم پیدا کر دیتا ہے جو پانی کو روکتا ہے۔ تو سوڈیم یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمک کھانا بند کر دینا، پراپر مقدار میں اگر ہم نمک کھائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمک مناسب مقدار میں کھائیں، اور جو بی پی کے مریض ہیں وہ تھوڑا کم کھائیں، وہ یا روٹی میں ڈلوا رہے ہیں سالن میں، روٹی میں عموماً لوگ نہیں ڈالتے، صرف سالن میں ڈلواتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس سیریز کے اینڈ تک ہم مختلف جو ڈائٹ ہیں ان کا تذکرہ کریں گے کہ وہ کیا کیا کرتی ہیں، بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں، کم کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہربل پوائنٹ آف ویو سے، اور ساتھ پھر ہم آگے چل کے اپنے نسخہ جات بھی بتائیں گے، اور ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، اگر کسی کو کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو تو ہم سے ڈسکشن کر سکتا ہے، گائیڈ لائن لے سکتا ہے کہ اس صورتحال ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایلوپیتھک میڈیسن کھا کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہربل والوں سے بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ چھوڑو بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو 2 نمبر چیزیں دیتے ہیں، تو پراپر کسی مطلب جگہ سے دوائی اگر بندہ لے، ہربل خاص طور پہ، تو یہ فائدہ کرتی ہے، اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔